اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پردے کے بارے میں آیت ہے اور جس کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس آیتوں کو پہلے سے ہی دیکھیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو چاہیے بھی ہو اور جن کے پاس آڈیو نہیں آتی ہو تو وہ مجھے ضرور بتا دیجئے گا۔ تو دیکھیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پردے کے معاملے میں ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں علماؤں کے نزدیک عام فہم عورتوں کے ہی درمیان عورتوں میں بھی اختلافات ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آواز کا بھی پردہ ہے، ناخن کا بھی پردہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی، صرف سر پہ چادر رکھنے کا نام پردہ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، یہ جو چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں، جیسے ہم نماز کے ٹاپک کو لیتے ہیں کہ آپ کی اپنی نماز ہے، آپ کو خود کو اس کی فکر کرنی ہے، بالکل اسی طرح اس کو بھی ہم ایسے ہی لیں گے کہ یہ آپ کا پردہ ہے، آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، آپ کو مارکس ملتے ہیں، آپ کی کم عقلی ہے یا آپ کی عقل مندی ہے کہ ہم اللہ کی بات کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں، کیونکہ جو اللہ نے سمجھایا ہے وہ یقیناً سمجھنے والی چیز تو ہوگی، اس لیے پکڑ تو ہماری ہونی ہے۔ ایک پوائنٹ پر بھی ایسا نہیں ہے کہ پردے کے معاملے میں ہم ایک بغیر مطلب خیانت کے چلے ہم نے کوئی کمی بیشی کی ہے تو وہ میرا اور اللہ کا اور ہم سب کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مردوں کے لیے بھی پردوں کے کچھ احکامات ہیں، لیکن عورتوں کے لیے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی بات عورتوں پہ بڑی گراں گزرتی ہے کہ مردوں کے لیے وہ قانون نہیں ہے جو عورتوں کے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر آپ اللہ سے راضی ہیں، میں تو بار بار کہتی ہوں رضی اللہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے قانون سے راضی ہوگا، تو اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں پردے کے احکامات پر جو ہمیں نظر آتا ہے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا، ساری زندگی ہم بحث و مباحثے کرتے رہیں گے کہ جناب یہ پردہ نہیں اور یہ پردہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، سب غور کیجئے گا۔ سورہ نور کی بھی آیتیں ہمارے پاس ہیں، جب کبھی آپ کو اس کی بھی آڈیوز چاہیے ہو تو ضرور لیجئے گا کہ ہمیں مارکس پورے ملیں۔ ایک تو ہم شرک کہیں نہ کرتے ہوں اور ایک ہم پردے کے احکامات میں کہیں ڈنڈی نہ مارتے ہوں۔ تو ہم آیت کو شروع کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہے آیت کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لی ازواجکا، اپنی بیویوں کے لیے بھی کہہ دیجئے۔ سوچئے کہ وہ بیویاں جو مائیں تھیں، جو مائیں ہیں امت کی، ان کے لیے بھی پردے کے جب احکامات آئے تو اللہ فرما رہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کے لیے بھی وہ بناتی گا، اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی۔ تو بیٹی والی بھی بات آ گئی کہ نبی کے بیٹیاں ہیں، تو اور قوم کی لڑکیاں تو ویسے بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد بیٹیوں کے بعد نساء المومنین آ گیا تو اور کنفرم کلاسیفیکیشن ہو گئی کہ بیٹیوں سے بھی کہہ دیں اور مومن عورتوں سے بھی کیا کہہ دیں جو پردے کے احکامات تھے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آپ کو رٹنا پڑے گا، کچھ چیزیں ہمیں رٹنا پڑتی ہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈال لیں، یدنین وہ ڈال لیں عورتیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیب اپنی جلابیب، اپنی جلباب، جلباب یعنی بڑے دوپٹے، بڑی اوڑھنیاں۔ یہ بالکل کلیئر دم سادی سی بات ہے کہ سب سے کہہ دیجئے، اور اسپیشلی عورتوں کو حکم آ رہا ہے، عورتوں کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ حکم عورتوں کے لیے آ رہا ہے۔ ہم اس پر کلیئر ہیں کہ مرد اگر سر نہ بھی ڈھانپے، نماز میں بھی نہ ڈھانپے سر مرد، تو گناہ نہیں ہے، یعنی دو ٹوک ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ بے شک الگ باتیں ہوں گی فقہ کی، فتووں کی، لیکن مرد تو اگر نماز میں بھی سر نہ ڈھانپیں تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے باقاعدہ نامحرم کے سامنے جو حکم آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ وہ ڈال لے اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر۔ ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ ادھر جو تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں، جو سوچ کا فرق ہے، کہ ایک تو ہمارے ہاں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو وہ اپنی گلٹی کو دور کرنے کے لیے، اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ دل اچھے ہونے چاہیے،
اور آنکھیں اچھی ہونی چاہیے، یعنی نگاہیں اچھی ہونی چاہیے اور دل کی سوچیں اچھی ہونی چاہیے. تو وہ تو دیکھیں ماننے والی بات ہے، فضول باتیں نہ کریں کہ آپ کو جو ظاہری حکم ہو رہا ہے تو اس سے تو پھر آپ نماز میں بھی یہی بات لے لیں کہ جی سر جھکانے کا کیا بات ہے، دل سے اللہ کے ہونے چاہیے. لیکن ہمیں کچھ چیزوں میں ظاہری امپیکٹ بھی دینا پڑتا ہے، ظاہری گواہی بھی دینی پڑتی ہے. تو اگر دل بھی کتنے صاف ہوں، نگاہیں بھی کتنی صاف ہوں، لیکن آپ کو اپنا اوپر دوپٹہ ڈالنا پڑے گا، آپ کا فگر کو آپ کو چھپانا پڑے گا. جو قدرتی فگر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہٹ کیا. اللہ نے فرمایا ظاہری زینت تمہاری کسی نامحرم پر ظاہر نہ ہونا چاہیے. نہیں تو ہم نے آپ سے پہلے بھی اس بات کو کہا تھا کہ انسان گورا چٹا ہو، کالا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، وہ اس نے زینت نہیں کرنی ہے. یہ میرا کانسیپٹ ہے کہ وہ اب چاہے کتنی گریسفل ہو، کتنی خوبصورت ہو، لیکن اس نے بننا سورنا نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے کہ تم تو ہو ہی خوبصورت، تو تمہیں تو ویسے بھی لوگ تاڑتے ہوں گے، تو ہم کہیں گے کہ گناہ نہیں آتا ہے. اگر کہ وہ فلاں کوئی خوبصورت ہے اور اسے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے کھاتے میں نہیں گناہ جائے گا اگر وہ سادگی کے ساتھ نکلتی ہے. تو سادگی اپنانا آپ کی ذمہ داری ہے. مارکس اللہ دیں گے کہ کون آپ کو کتنا دیکھتا ہے. سادگی کے ساتھ باہر نکلنا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی آیت پڑھی کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ تم ٹکی رہو اپنے گھروں میں. کس کانٹیکس میں بات ہوئی؟ بن سمر کے مت نکلا کرو، نہیں تو عورتوں کو کوئی گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں آ رہا ہے. تو یہ جیسے جیسے سارے کانسیپٹ ہم پر کھلتے چلے جاتے ہیں تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل واضح ہے کہ آپ مردوں کے برابر اس کو نہیں لا سکتے ہو. مردوں کو چادر اوڑھنے کا حکم نہیں ہے، عورتوں کو باقاعدہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑے سے ڈفرینسز آ گئے ہیں. ایک نے کہا کہ زینت سینے کو کہتے ہیں، تو دوپٹہ سینے سے آئے گا، سر کا کوئی حکم نہیں آ رہا. تو دیکھیں آپ اور میں دنیا میں بیٹھے ہیں، آپ بھی اسٹڈی کریں، میں بھی اسٹڈی کروں، کرتی رہوں، کرتے رہیں گے، خیانت نہیں کریں گے. لیکن میں اس وقت لیکچر دے رہی ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کروں کہ سر ڈھانپنا بہت ضروری ہے، چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے اگر کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا، کچھ زینت نہیں کی ہو. لیکن سر سے آتے ہوئے پورا سینہ ڈھانپیں گے اور پورا بدن ڈھانپیں گے، جو ایکچوئل ہمارے یہاں ایرانی چادریں ہوتی ہیں. ایرانی چادروں میں آپ جو جینیون ایرانی پبلکس بھی کچھ دیکھتی ہوں میں، تو وہ نیچے ٹائٹس نہیں اتنا پہنتی ہیں، وہ نیچے لوز بیل باٹم پہنتی ہیں، جس سے ان کی یہ تھائز بھی واضح نہیں ہوتی، ان کے چاک نہیں ہوتے ہیں. بڑی چادروں والی جو بڑی چادریں اوڑھنے والی، پراپر پردہ کرنے والی ہیں. دیکھیں ہم تو کالے برقعے پہننے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی کالا برقعہ پہننا ضروری ہے. لوگوں کو بہت چڑ آتی ہے اور اسپیشلی کالے برقعے سے لوگوں کو بہت چڑ آتی ہے. تو وہ تو ہمارا نہیں ہے مطلب کہ چڑ آئے یا نہ آئے. ہم ایک واضح بات کریں کہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں، اور لیکن آپ کا بدن ڈھپنا چاہیے. تو جس میں وہ آج کے دور میں ہمارے لیے ایزی ہوگا کہ ہم بچیوں کو بتائیں کہ لوز بیل باٹم ہو، آپ کی وہ تھائز نظر نہیں آتی ہو، اور آپ کے جو چاک والے کپڑے ہوں اس کو دیکھ کر آپ بڑی چادر اوڑھیں. چادر اوڑھنا ہے جو آپ کے اپنے آپ کو ڈھانپ لے، سر سے ڈھانپنا ہے. اور یہ بار بار کھل جانے کی وجہ سے کہ جی ہوا سے جو چادر پوری کھلتی ہے، اور ہمارے اندر پینٹ شرٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر ٹائٹ کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے سیف سائیڈ ہو کر برقعہ لیا. جو برقعہ وجود میں آیا وہ اگر ہم اس طرح کہیں کہ بھائی سچے لوگوں نے اس کو وجود میں لائے ہیں، ہم کہیں گے بھائی سچائی اسی میں تھی کہ وہ جو کھل جاتے ہیں، بس میں بیٹھنا ہے، وین میں بیٹھنا ہے، رکشہ میں بیٹھنا ہے، شام کو واک کرنی ہے، صبح واک کرنی ہے، گارڈن میں گراؤنڈ میں نکلنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تو بس چادر کھل نہ جائے تو لوگوں نے چادروں کے بھی بٹن رکھے. لوگوں نے اس کو اسپیشلی برقعے کی شکل دے دی بٹن والی. تو دیکھیں یہ تو اپنا اپنا تقویٰ ہے اور اپنی اپنی لمٹ ہے کہ آپ کس کو کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ تین چیزوں کی تفسیر سب کے پاس اگر ڈفرینٹ بھی ہے تو وہ اللہ ہی دیکھیں گے کہ کس نے نیئرسٹ اور بیسٹ بات کہی ہے. عورتوں کو اپنی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. قرآن کی آیت بھی کہتی ہے اپنی جانوں کی حفاظت تم پر لازمی ہے. تو جناب ادھر آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی چمک دھمک والے برقعے،
بہت ہی میک اپ کے ساتھ برقعے پہننا کہ اگر ہم کہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اتنا کچھ منہ پہ لگا لینا کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے تو پھر تو مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے نا. میں نے بار بار کہا اگر سادگی میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, کوئی آپ کو گندی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو میری کم از کم یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کے مارکس نہیں ڈیڈکٹ ہوں گے اگر آپ نے پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ادھر غور کیجئے کہ ڈال لو اپنے اوپر اپنی جلابیب یعنی جلباب یعنی بڑی چادریں. ذالک ادنا, یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے. یعرفنا, یہ کہ وہ عرف ہم نہیں کہتے کہ خالد عرف پپو, یعنی اس کی پہچان پپو نام ہے اس کا نام خالد. تو عرف کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ایسا امپیکٹ ہو اے مومن عورتوں کہ تمہیں کوئی بھی دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ مسلم عورت ہے. اب مسلم ہم نے ہمیشہ کہا یہودی, عیسائی, پرانے لوگ, جو لوگ بھی قرآن کے فالوورز ہیں, جو لوگ بھی الہامی کتاب کے فالوورز ہیں, وہ مسلمان کہلائیں گے. اور یہ پردہ پچھلی کتابوں سے ثابت ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, یہودیوں کے ہاں بھی جو سمجھدار عورتیں, جو اچھی عورتیں, جو دیندار عورتیں ہیں, انہوں نے یہی پردہ کیا. پرانی پکچرز میں دیکھ لیں اور کرسچینٹی میں دیکھ لیں کہ یہی پوری لانگ میکسی ہے اور باقاعدہ ان کا ویل جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور نقاب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, عیسائی یہودیوں کے بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تو یہی ان کے پادری اور یہی ان کے بڑے ان کو حکم دیتے ہیں. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر آرڈر نہیں آیا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں تو پردہ ہے, ہم مسلمان. بھائی ساری دنیا میں جب کبھی الہامی حکم آیا ہے پردے کے معاملے میں تو پردے کا الہامی حکم پچھلی کتابوں سے بھی یہی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو شو نہیں کریں گی اور عورتوں اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈالیں گی. پچھلی تمام کتابوں میں بھی یہی درج ہے. تو ادھر تک ہم آ گئے کہ یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے بڑی چادر لینے کا. یعرفنا, یہ کہ وہ پہچانی جائیں, ان کی پہچان ان کے چادر سے ہو کہ یہ پردے دار عورت ہے اور یہ مسلمان ہے. فلا یؤذین, پس نہ وہ اذیت دی جائیں. یہ بھی بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ کیونکہ جن عورتوں کو پردہ نہیں کرنا, تو ہمارے تو بڑے سالوں سے یہ بحث و مباحثے ہو رہے ہیں پردے والے, اور ہمارے کچھ اسکالر بھی سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جی سر پر بھی نہیں ڈالنا ہے اور کوئی ایسا پردہ نہیں ہے. تو پھر وہ غصے میں آ کر کہتی ہیں, جو تھوڑی بھی عربی جانتا ہے, کہتے ہیں فلا یؤذین کا کیا مطلب ہے کہ نہ وہ اذیت دی جائیں. کیوں؟ پردہ کرنے سے کیا ریپ نہیں ہوتا؟ کیا پردے دار عورتوں کو ستایا نہیں جاتا؟ کیا وہ اغوا نہیں کی جاتی؟ کیا ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتا؟ کیا ان کو کوئی چھیڑتا نہیں؟ کیا کوئی بلٹ پروف جیکٹ آ جاتا ہے؟ کیا وہ میگنیٹ آ جاتا ہے کہ جو پردہ کرے گا تو اس پر بری نظریں نہ پڑیں اور وہ اذیت نہ دی جائیں؟ کیا ان کو چھیڑا نہیں جاتا؟ تو یہ اللہ نے کیوں لکھ دیا ہے فلا یؤذین؟ تو دیکھیں یہ تو بڑی سمجھنے والی کتاب ہے. آپ کو بہت تحمل اور محبت اگر ہوگی تو سمجھ بھی آ جائے گی بات کہ ایک اجتماعی جو نہیں اجماع پر ایک بات ہوتی ہے, یعنی سب لوگوں کو ایک با محاورہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص دوسری عورت کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ پردہ کرنے والی عورت ہے تو موسٹ چانسز ہیں کہ لوگ ان کو نہیں چھیڑیں گے. یعنی زیادہ تر یہ چانسز ہیں کہ جیسے آپ کہیں بہت ہی ہجوم میں جاتے ہیں تو اگر ایک شخص دیکھتے ہیں, کچھ لوگ کچھ مرد دیکھتے ہیں کہ آپ سیڑھیوں سے اتر رہی ہیں اور آپ نے پردہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹک ٹیک کرتی ہوئی جینز پہنی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ نارملی چڑھتا ہے اترتا ہے. ایک مرد دیکھتا ہے کہ آپ پردے میں ہیں تو آپ کے بیچارہ بازو میں آ کر بیٹھنے کو بھی جھجکتا ہے. یہ تو آپ کا ذہن میرا بن گیا ہے, میں کہتی ہوں بھائی بیٹھ جائیے برابر میں. تو وہ ڈرتے ہیں نا, تھوڑا خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ پردے دار عورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ ہوگی. بھائی دیکھیں موسٹ چانسز یہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ پہچانی جائیں گی تو لوگ ان کو چلتی پھرتی عورت سمجھتے ہوئے چھیڑ چھاڑ والی عورت نہیں کنسیڈر کریں گے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں اللہ کی بات کو بڑی تسلی سے سننا چاہیے. جن کو پردہ نہیں کرنا وہ نہ کریں.
یہ تو سارا دل کا معاملہ ہے، لیکن فلا یؤذین کا معنی یہ ہے کہ بہت چانسز ہیں. جیسے اللہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن کی ایک آیت آتی ہے کہ جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے لیے اچھا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے لیے، جو برے عمل کرتا ہے اس کے لیے. ہمیں کہاں نظر آتا ہے کہ اچھے عمل کا بدلہ ملتا ہے؟ ہمیں کہاں نظر آتا ہے کہ برے عمل کا بدلہ ملتا ہے؟ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں نا. اور یہی بے پردہ عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں. بڑے مزے کی بات ہے کہ اگر جو پردہ نہیں کرتی ہیں عورتیں، ان لوگوں کو یہ ایمان ہے کہ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، برائی کا بدلہ برائی ہے. تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی محبت سے، تسلی سے سنو کہ تمہیں انشاءاللہ اذیت بھی نہیں دی جائے گی. بہت بہت چانسز ہیں مرد آپ کو رسپیکٹ دیں گے، مرد آپ کو ضرور رسپیکٹ دیں گے. وہ ہوتا ہے، دیکھیں معاشرے میں تو ہر چیز ہوتی ہے. اللہ کو آپ کلیم کرنے مت بیٹھ جائیں، ایک ایک لفظ کو پکڑنے نہ بیٹھ جائیں. آپ کو اللہ نے عقل مند بنایا ہے. آپ کو جو کام کا کہہ رہے ہیں وہ کام کو دیکھو. اور آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ فلا یؤذین میں چانسز ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور آپ کو اذیت نہیں دیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم. اس کو میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کے آگے پیش کیا کہ جب بھی کسی آیت کے اینڈ میں غفور الرحیم ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کی انٹینسٹی، کہ جو عورتیں اس دنیا سے اللہ کی کتاب کے مطابق پردہ کر کے جائیں گی، اللہ ان کو چانسز ہیں، پوری طرح سے چانسز ہیں، اللہ ان کو بخش دیں گے. یہ میرا ایمان ہے. جیسا میرا ایمان ہے کہ اگر میں شرک نہیں کروں گی تو اللہ مجھے اور انٹیلیجنٹ کر دیں گے، اللہ میرے راستے کو صاف کر دیں گے، اللہ میرے لیے دنیا آسان کر دیں گے. بالکل یہی ایمان ہے کہ جو عورتیں اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے پردہ کریں گی، ان کے بہت چانسز ہے بخشش کے. دیکھیں ہماری بڑی بوڑھی عورتیں، انہوں نے کوئی قرآن میں نہیں پڑھا، لیکن کسی کسی میں قدرتی حیا ہوتی ہے. وہ پتلے کپڑے نہیں پہنتی ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت ادب سے رہتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ دیکھو ان کے اندر حیا ہے، ان کے اندر ایک شرم ہے، جبکہ انہوں نے ہماری طرح نہ ترجمے پڑھے ہوئے، نہ انہوں نے درس دیے ہوئے، نہ انہوں نے درس سنے ہوئے. تو اس لیے دیکھیں یہ ایک اندر کی بھی فیلنگ ہے، اور ہم سب بھی نہیں چاہتے تھے پردہ کرنا. سچی سی بات ہے، سب سے بڑا مشکل کام لگتا تھا دنیا میں پردہ کرنا، سب سے بڑا. کیونکہ پردہ کرنے کے بعد ہمارے یہاں اتنے مولوی ملا ایسے عجب آ گئے دنیا میں، ایسا لگتا ہے بس ایشیا میں سب سے بڑے مولوی ہیں. کہ اب اگر پردہ آپ کر رہی ہیں تو آپ کو کہیں گے کرکٹر کو کیوں دیکھ رہی ہو، میچ کیوں دیکھ رہی ہو، نامحرم کو کیوں دیکھ رہی ہو. تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر پاور ہونا چاہیے بات کرنے کا، کہ آپ کی نگاہیں صاف ہونی چاہیے. کرکٹ ایک کھیل ہے، کیا ہم سڑکوں پہ مردوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا ہم دکاندار کو، پیٹرول پمپ والوں کو، سب کو نہیں دیکھتے؟ تو تم کیا چاہتے ہو؟ عورتوں کو اندر بند کر دو، قید کر دو، بات کو اس کی جگہ پر رکھو. یہ مولوی حضرات جو غلط بات بھی کریں گے، جو گھر کے بھی آدمی غلط بات کریں گے، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو کرکٹ سے بھی دور کر دیں، ان کو فلاں چیز سے بھی دور کر دیں. دیکھیں سوچ اور نگاہ، آپ کی بصارت میں بہت حیا ہونی چاہیے. کیونکہ اس چیز کو ہم نے خود بھی انالائز کیا کہ جب ہم اسکول اور کالج میں تھے تو لڑکیاں واقعی غلط باتیں کرتی ہیں لڑکوں کے بارے میں، کہ یہ ایسا لگتا ہے، یہ یوں ہے، یہ سیکسی ہے، یہ فلاں، یہ دھماکہ ہے، اس کی نگاہیں، اس کا شولڈر، اس کے الا بلا. تو دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے کہ واقعی عورتوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی خرافاتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو تو حق بات کرنی ہے، آپ کو تو حق بات کرنی ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک پردے دار عورت کو اپنی جہالت میں یہ ٹونٹ کریں کہ بھائی آپ کرکٹ کیوں دیکھتے ہو، کیونکہ نامحرم کو دیکھنا منع ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ نیوز کاسٹر کو بھی نہ دیکھے، تو وہ بس مردوں کو دیکھے ہی نہ. بنسبت اس کے صاف بات کرو کہ ہماری انٹریکشن، ہمارا ٹیچر سے پڑھنا. کہا نہیں جی نہیں، اگر میل ٹیچر ہے تو آگے پردہ ہونا چاہیے. میل ٹیچر کے آگے پردہ ڈال کر اس کی لپس ریڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کی کس طرح بات سنے گا؟ تو دیکھیں، دیکھنے کا، نگاہوں کا، سب کا بہت ڈفرینسز ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ جہاں پردے کی آیت آئی وہاں غفور الرحیم آیا. عورتوں کو اس مشن پر
اللہ کامیاب کرے کہ وہ پردے کے مطابق جو اللہ کی رضا والا پردہ ہے وہ اپنائیں، اسٹڈی کریں کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں. اللہ آپ کو سادگی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بننے ٹھننے کی بھی اجازت دی اپنے محرموں کے سامنے. اس سے پتہ چلا کہ ہم اگر کہیں پر ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں پر پردے کا اہتمام ہے اور ہم نے اچھی تھوڑا سا گیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے تو لازماً آپ کو اس کے مطابق اہتمام کرنا پڑے گا. اللہ نے سب کو عقل عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن بہت یاد رکھیے غفور الرحیمہ بہت سمجھنے والی چیز ہے. عورتوں کو انسپریشن دیجیے کہ یہ پردہ جو حق کے مطابق کرے گا بہت چانسز ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو کر، اور شرک پر بھی اس کو خاص خیال رکھنا ہے، اللہ اس کو بخش دیں گے. آگے دیکھیں اسی کانٹیکس سے یہ لوگوں کے یہاں بڑا ڈفرینٹ اس کا اوپینین ہے آگے والی آیت کا کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ. پردے کی آیت سے یہ آیت جوائن ہوگی، انٹرلنک ہوگی کہ البتہ اگر نہ باز آئے منافق اور یؤذین، آپ کو یاد رکھنا ہے یؤذین آیا وہ اذیت نہیں دی جائیں گی، تو اگر باز نہ آئے منافق اس کا مطلب اور کلیئر ہو رہا ہے کہ منافق جو کلمہ گو تھے، مسلمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ اذیت دیتے تھے. تو والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. میں نے آپ سے کہا نا منافق اور مریض تقریباً ایک ہی چیز ہے، بلکہ منافق کو اگر کھولا گیا ہے، منافق کا اگر ترجمہ کیا گیا ہے تو وہ یہی ہے کہ مریض القلب لوگ ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو اپنا آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ ہم ایٹ اے ٹائم، مطلب ایک ہی وقت میں ہم اپنے آپ میں منافق ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم اپنے آپ میں مریض بھی ہوتے ہیں، اور ہم واقعی اس بات کو جب ریئلائز کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے استغفار نکلنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہیں آئے. اور تھرڈ کیٹیگری کون سی؟ والمرجفون فی المدینہ، اور جو شہروں میں اشتعال، افواہیں، فضول وہ جو فس کریٹ کرنا یہ جو کر رہے ہیں، یہ اگر باز نہیں آئے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ البتہ اگر یہ باز نہیں آئے اذیت دینے والے اور پردے کے احکامات آ رہے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ، البتہ ہم کھڑا کر دیں گے آپ کو ان کے خلاف. یعنی اللہ کے رسول پر وحی اتر رہی ہے، وحی میں ان کے کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ باز نہیں آئے عورتوں کے معاملے میں تو اللہ کے رسول تمہارے خلاف محاذ کریں گے، کھڑے ہوں گے، تمہارا حال برا ہوگا. اللہ کے رسول کو اللہ ایکٹیو کریں گے اس کام پر. ثم لا یجاورونک، پھر تم ٹک نہیں سکو گے، پھر وہ ٹک نہیں سکیں گے آپ کے ساتھ، یعنی تم کو یہاں سے نکلوا دیا جائے گا. یعنی منافقوں کو، مریضوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ایڈمنسٹریٹر تمہارے خلاف بہت بڑا ایکشن لینے والا ہے. اب آپ اپنے لیے اس آیت کو لے لیں کہ آج مردوں کے اندر جو حرکتیں کر رہا ہے کہ عورتوں کو ستاتا ہے، اور اسپیشلی سیدھی سادی عورتوں کو جو ستاتا ہے، دیکھیں جو گندی عورتوں کو بھی ستاتا ہے وہ بھی اسی کا ہی وبال ہے جو اس کو زندگی میں چکھنا پڑے گا. جو بری عورتوں کو کے ساتھ بھی برے کام کرتا ہے اس کو بھی اس کا مزہ چکھنا پڑے گا اتنے گناہ کا. ادھر خاص چیپٹر آ رہا ہے کہ اے عورتوں اپنا امپیکٹ اتنا رکھو کہ لوگ تم کو پردے دار سمجھیں. ایک طرف عورتوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے ہم سے یہ بات کی کہ تم پہچانی جاؤ کہ تم پردہ کرنا چاہتی ہو، تم کسی کو لکس نہیں دے رہے ہو. ہم عورتوں کو کہا گیا لکس مت دو، ٹھیک ہے. اور ایک طرف مردوں کو کہا گیا کہ اگر تم باز نہیں آئے نا تو ایڈمنسٹریٹر تمہارے خلاف ایکشن لے گا. یعنی آپ نے دیکھا کہ دو باتیں ہیں. اب ہمارے لیے یہی سمجھنا ہے کہ اگر ہم مردوں میں سے، آپ مردوں میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ کی مار پڑے گی. ایڈمنسٹریٹر کا ایکٹیو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مار ضرور ایسے مردوں کو پڑے گی جو فضول سادی سیدھی عورتوں کو چھیڑتے ہیں. بری عورتوں کے بھی ساتھ انجام تو بہت برا ہوتا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ ادھر پوائنٹ آ رہا ہے ثم لا یجاورونک. مجاور ہم نہیں کہتے ہیں قبر کے پاس بیٹھنے والوں کو. پھر یہ بیٹھ نہیں سکیں گے، پھر یہ ٹک نہیں سکیں گے اس شہر میں.
الا قلیلا، تھوڑا مگر کچھ چند ان کو مہلت مل سکتی ہے. ملعونین، یہ لعنت زدہ لوگ ہیں. اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں گے. اخذوا، یہ پکڑے جائیں گے. وقتلوا، اور مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے. تقتیلا، بری طرح ان کو مار پڑے گی. تو ہمارے لیے کم از کم یہ آیت، اگر ہم اس وقت پر نہ جائیں، اس ایرا میں نہ جائیں، تو ہمارے لیے پھر بھی سمجھنے والی بہت اچھی چیز ہے کہ جو پردے کے احکامات میں ڈنڈی مارے گا، لڑکی ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کو اللہ کی طرف سے مار ضرور پڑتی ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیجئے، سنت اللہ ہے. یہ پچھلی کتابوں میں بھی پردے کا یہی حکم ہے، سنت اللہ ہے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون نہیں ہے. یہ صرف ان کی امت پر آیا ہوا نہیں ہے کہ آپ کہتی ہیں جی مسلمانوں کا پردہ، جی ہم مسلمان تو یوں پردہ کرتے ہیں. ساری دنیا میں، ساری کتابوں میں پردے کے ایک ہی احکامات ہیں کہ چادر ایسی اوڑھنی ہے کہ آپ کا بدن ڈھک جائے، جس کو اب نیو فارم میں ہم نے برقع کر دیا بٹن والا. تو یہ اللہ کی سنت ہے. فی الذین خلو من قبل، کنفرمیشن آ گئی، ان لوگوں میں بھی اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جس نے بے حیائی میں قدم ڈالا، جس نے پردے میں گڑبڑ کی، عورتیں ہوں مرد ہوں، تو سب کے ساتھ برا انجام ہوگا. یہ اللہ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یعنی آپ کے پاس یہ کنفرمیشن آ گئی آیت کی کہ پردہ پہلے سے ہے، اور پردے کا اہتمام نہ کرنے والے یا پردے دار عورتوں کو چھیڑنے والے، عورتوں سے بھی مخاطب، مردوں سے بھی مخاطب، انجام دونوں کا بتایا جا رہا ہے کہ گیپ کی مار پڑے گی. اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ کی رضا والا پردہ کرنا نصیب کرے. کیونکہ دیکھیں، میں پھر یہ بات کو دہرا رہی ہوں کہ سب کے پاس بہت ڈفرینسز ہیں پردوں کے معاملے میں، کہ جی وہی آواز کا پردہ اور ناخن کا پردہ اور فلاں پردہ اور چہرے کو ڈھانپنے کا پردہ. بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر زینت کرو گی تو چہرہ ڈھانپنا پڑے گا، زینت نہیں کرو گی تو آپ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہو. لیکن بس تقوی سے قریب ترین آپ اور میں کام کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی یاد اگر نصیب فرما دے. اگر ہم ہر پل اللہ کو یاد رکھیں تو ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے. صرف محبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سوچنے کے بعد پردے کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ کی رضا والا پردہ ہو. آج ہم اس وقت اینڈ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہمارا لائیو پروگرام ہے سولجر بازار میں. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.